وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرات گرامی قدر، عصر حاضر کا ایک شخص جہلم سے جس کا تعلق ہے، وہ یہ ہر اپنی سپیچ میں ہر 2 منٹ کے بعد وہ ایک سلوگن لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ آج ہم نے اس جملے پر نظریہ اور آراء لینے کے لیے ہم نے رابطہ کیا، عالمی محقق علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ اس جملہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کے کیا آراء و نظریات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ جاہل عالم ہے، یعنی پڑھا نہیں ہے، پھر بھی علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی آتا ہے ان کو نکیل ڈالنے کے لیے، باہر نہیں نکلتے، پھر وہ باہر نہیں نکلتے۔ ٹھیک۔ اب جو صورتحال موجودہ سمجھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا انتقام کھڑا ہو گیا ہے۔ اب بازار کے لوگوں سے بھی نرگے میں آ گیا، آپ تو صحافیوں کے نرگے میں آئے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، اور ہر مسئلے کو ڈسکس، جس مسئلے پر اس کا مطالعہ ہی نہیں ہے اس پر بھی فیصلے، ٹھیک، یہ تو کوئی بات نہیں نا۔ بالکل۔ تو لہٰذا میں پہلے تو ان کو برادرانہ مشورہ دوں گا کہ توبہ کریں اور سرعام کریں۔ اگر کوئی اللہ کا ولی لڑ گیا تو حدیث پاک ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ خدایا ذوالجلال فرماتے ہیں جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس پر اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، اعلان جنگ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ منہ چھپا رہے ہیں، اب بھی میں ان کو مشورہ دوں گا کہ خدا رسول کے سامنے اور اولیاء کرام کی روحوں کے سامنے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے، ورنہ ان کا وہ حشر ہوگا جو بلعم باعور کا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو یہی چیزیں ہیں۔ یہ قرآن کے اندر جو ہسٹری ہے نا اہل اللہ کی، اب یہ کہتے ہیں کرامت کوئی نہیں، قرآن نے کرامتوں کا پورا تصور دیا ہے، پورا ٹائٹل دیا ہے۔ بالکل، کرامت ہے کیوں؟ یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ صرف اعلاء کلمت الحق کے فروغ کے لیے ایک طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو انبیاء علیہ السلام کو معجزات کی عظمت میں یہ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، صحیح، بالکل۔ کوئی یہ کون سی کامن سینس ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنا عصا پھینکے اور صاف بنے؟ چونکہ اس وقت حالات کی نفسیات اور مزاج ہی ایسا تھا، صحیح، جس بنیاد پر جناب والا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس معجزے کے اظہار کی وہ صلاحیت بخشی ان کو۔ بالکل۔ آج تو یہ صورتحال ہے، اگر تصوف اپنی اصل صورت میں ہو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ تہذیب الاخلاق کا نام تصوف ہے۔ ٹھیک، یہ کوئی مذہبی تصور نہیں ہے۔ ہم ہر ایک نے اپنی تعبیر کی ہے، جو تہذیب الاخلاق کی طرف، اخلاق عالیہ کی تعلیم اور اخلاق عالیہ کے فروغ کا ٹائٹل ہی دین کی اصل روح ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس سے انسان کے اندر ایک کرامت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دیکھنا، یہ میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ پر میرا ہاتھ مل رہا ہوں میں، ایک مساس ہو رہا ہے، لیکن اگر میں اسے تیزی سے ملوں تو حرارت پیدا ہوتی ہے، صحیح ہے نا۔ تو ایسے ہی جو اخلاق عالیہ پر پریکٹس کرتا ہے، جو اللہ کی محبت اور عشق پر پریکٹس کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، زہد کرتا ہے، اللہ اس کے وجود کے اندر وہ طاقت بڑھا دیتے ہیں۔ اور حدیث قدسی بھی ہے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان عظمتوں کا اظہار ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے، کانوں سے، آنکھوں سے، تو جو خدا کی قدرت سے دیکھتا ہے تو پھر اس کے وسعت نظر تو پھر کیا بات ہے۔ تو بہرحال یہ جو لفظ ہے ان کا غیر پارلیمانی ہے، شاید وہ اپنے بابے کے بارے میں کہہ رہا ہو کہ اس کا بابا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، امت کے جو بابے ہیں، اللہ نے ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کا کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑے احسن انداز میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب نے یہ قضیہ اور مخمصہ واضح کیا۔ آج تک کے لیے یہی، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلو جی۔ Like, comment, and subscribe.